اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز معصوم بچوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مربی اور پالنہار ہے۔ رب العالمین کی مختصر سی تعریف کے بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام الانبیاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اس مختصر سے وقت میں نے قرآن کریم سورہ نحل کی آیت نمبر 97 کی تلاوت میں نے کی ہے۔ اسی آیت کی مختصر تشریح اور قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں کہنے، آپ سب کو سننے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جمعے کے دن عام طور پر لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ جمعہ بڑا محترم اور بہت ہی اہم عبادت ہے یہ، مسلمانوں کے لیے عید، اور یہ جمعہ، خطبہ جمعہ اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہوتی ہیں یہ فرض ہیں۔ اس لیے غور سے سنیے، اس کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھیے، بلا وجہ ٹیک نہ لگائیے اور ادھر ادھر ایک دوسرے سے اشارہ تک بھی مت کیجیے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ ایک چیز اور، اذان ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا کچھ لوگ کھڑے ہیں اور اذان ختم ہوئی تب جا کر کے انہوں نے سنت پڑھی۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اذان سنت ہے، اذان دینا سنت ہے اور خطبہ سننا فرض ہے۔ جمعے کا خطبہ سننا فرض ہے، اذان سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ اذان دینا۔ تو ایک فرض کو ادا کرنے کے لیے سنت کبھی سامنے آ جاتی ہے نا، تو اس کو ترک کیا جا سکتا ہے، فرض کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے جمعے کے لیے اور آپ آ رہے ہیں تو آپ مختصر نماز پڑھ لیجئے، اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اذان کے فوراً بعد خطیب خطبہ شروع کر دیتا ہے اور خطبہ سننا فرض ہے، خطبہ سننا فرض ہے۔ تو وہاں پر ایک سنت کو آپ زندہ کرنے کے لیے فرض کو چھوڑ رہے ہیں، تو اس حقیقت کو سمجھیے، یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ ان چیزوں کو، ان باریکیوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ بہرحال میں نے یوں ہی یہ چیز دیکھا تو کچھ مت سمجھیے اس کو، ایک علمی چیز ہے جو میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم سورہ نحل آیت نمبر 97، جسے ہم اپنی زبان میں یا ہندی میں 97 نمبر کی آیت کہتے ہیں۔ سب سے پہلے مختصر اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ بالکل میرا یہ انداز نہیں ہے بولنے کا، لیکن سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں میں اکثر۔ سب سے پہلے اس کا سادہ سا ترجمہ سنیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا
من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جس نے بھی نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت، وهو مؤمن، وہ مومن ہونا چاہیے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے حیات طیبہ دیں گے، حیات طیبہ پاکیزہ زندگی دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بدلے کے طور پر ہم ان کے لیے بہترین چیز تیار کر کے رکھے ہیں اور ان کو دینے والے ہیں ایسی نعمت، ایسی چیز جس کا اندازہ خود انسان کو نہیں ہے، ایسی بہترین چیزیں ہم نے تیار کر کے رکھی ہیں ایسے لوگوں کے لیے جس کا اندازہ ان کو خود نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں ہے۔ یہ اس آیت کا بالکل سادہ سا ترجمہ سمجھنے والی بات ہے۔ آئیے مختصر دیکھیے، من عملہ، انگلیوں پہ گن لیجئے، من عملہ صالحہ ایک، من ذکر او انثی دو، وهو مؤمن تین، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً چار، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پانچ۔ یہ پانچ ٹکڑے ہیں، پانچ ٹکڑے میں کتنی باریکی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے اس آیت کے اندر۔ اگر کہیں، میں یہ کہوں، اس آیت کے اندر انسان کی زندگی کا پورا نچوڑ اللہ رب العالمین نے پیش کر دیا ہے تو بجا نہیں ہوگا، انسان اگر سمجھ لے تو۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ان باریکیوں کو سمجھتے نہیں ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، بہت کم علماء ہیں جو ان باریکیوں کو بیان کرتے ہیں۔ آج ضرورت ہے قوم کو ان چیزوں کو پڑھنے اور سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال، من عمل صالحا من ذکر او انثی، سب سے پہلے یہاں پہ اس پر دیکھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا شریعت کا کوئی بھی مسئلہ، شریعت کا کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جہاں پر مرد کو الگ کیا گیا ہو، عورت کو الگ کیا گیا ہو، کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جہاں پر، مثال کے طور پر نماز کا طریقہ یا دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے مسائل ہیں، مرد الگ کریں گے، عورت الگ کریں گے، کہیں پر ایسا نہیں ہے شریعت کے اندر۔ من ذکر او انثی، سب کے سب یکساں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مرد ہو یا عورت، جتنے بھی مسائل قرآن و احادیث کے اندر آئے ہیں، اللہ نے اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، سب کے سب برابر ہیں ہر مسئلے کے اندر۔ کہیں پر کوئی چیز اگر ہے، مثال کے طور پر عورتیں حیض اور نفاس کے وقت جب آتی ہیں، ماہواری جسے ہم لوگ کہتے ہیں، وہاں پر ان کے مسئلے ہیں تو ان کو بیان کر دیا گیا ہے، ورنہ عبادت اور دیگر تمام چیزوں میں دیکھیں گے کہیں پر کوئی بھی الگ اور تفریق نہیں ہے دونوں کے اندر۔ تو جب بھی کوئی بات بیان کی جائے قرآن و احادیث کے حوالے سے، جب بھی کوئی بات، آج کے خطبے کے اندر کوئی بات کہیں آپ سن رہے ہوں گے، سنیں گے، تو سمجھ لیجئے کہ دونوں کے لیے کہی جا رہی ہے یہ باتیں، مرد کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی۔ من ذکر او انثی، ابن عاشور ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں ان احکام الاسلام، غور کیجئے، ان احکام الاسلام یستوی فیہا الذکور والنساء، شریعت اسلامیہ کو کوئی بھی حکم، کوئی بھی احکام ایسے نہیں ہے جس کے لیے، جو مرد اور عورت کے لیے یکساں بیان نہ کیا گیا ہو، کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے، سب کے سب برابر ہیں۔ تو یہ ہے من ذکر او انثی کی مختصر تشریح میں نے آپ کو بیان کر دی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، ضروری ہے سب کے لیے، اس لیے کہ کیوں مرد اور عورت کے لیے، سب کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ مرد جنت میں جائیں گے، عورتیں بھی جنت میں جائیں گی، مرد جہنم میں جائیں گے، عورتیں اس سے زیادہ تعداد میں جہنم میں جائیں گی۔ مرد جنت میں جہنم میں جائیں گے نا، اس سے کہیں زیادہ تعداد میں عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ کیوں؟ اس کی اگر یہ بیان کیا جائے تو الگ موضوع ہو جائے گا، کیوں جائیں گی؟
عورتیں جہنم کے اندر کثیر تعداد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں کثیر تعداد میں جہنم میں اس لیے جائیں گی، یہ عورتیں چغلیاں کرتی ہیں زیادہ مردوں کے مقابلے میں، یہ عورتیں آپس میں دل کے اندر نفرت رکھتی ہیں، یہ عورتیں نافرمانیاں کرتی ہیں، یہ عورتیں دیگر برائیاں کرتی ہیں، بے پردگی آج ہم سب دیکھ رہے ہوں گے اپنے شہر اور اپنی سٹی کے اندر، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورتیں کثیر تعداد میں جہنم میں جانے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ یہ عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں اگر یہ خصلتیں، یہ برائیاں اور یہ چیزیں آپ کے اندر ہیں تو اپنی اصلاح کر لیجئے، اس لیے کہ خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت آپ پڑھیے، سیدہ عائشہ کی سیرت آپ پڑھیے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی سیرت آپ پڑھیے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کو آپ پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا جنت میں کیسے جانا ہے، جنت میں کیسے جانا ہے۔ تو بہرحال یہ من ذکر او انثی تمام مسائل کے اندر مرد اور عورت یکساں ہے۔ دوسرا ٹکڑا من عمل صالحا، جس نے بھی نیک عمل کیا، جس نے بھی نیک عمل کیا۔ اگر میں سوال کروں، جمعہ نہ ہوتا نا تو میں آپ سے پوچھتا تھا عمل زیادہ ضروری ہے یا عمل کا صالح ہونا زیادہ ضروری ہے؟ عمل زیادہ ضروری ہے یا عمل کا نیک ہونا، صالح ہونا زیادہ ضروری ہے؟ اللہ اکبر۔ آئیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ ہماری اس جماعت سلفیت اور جماعت اہل حدیث کی سب سے بڑی خوبی ہے ہم اپنے سے کچھ نہیں کہتے، وما ينطق عن الهوى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے کچھ نہیں کہا ہے تو ہم کون ہوتے؟ آئیے پوچھتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عمل کا ہونا زیادہ ضروری ہے یا جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ عمل نیک ہو، صالح ہو، یہ زیادہ ضروری ہے؟ اللہ اکبر۔ ہر کوئی کہتا ہے پڑھو نماز پڑھو، پڑھو نماز پڑھو، پڑھو، ہر کوئی دعوت دیتا ہے، ہر کوئی چلو عبادت کرو، عمل کرتے رہو، کرتے رہو۔ ضروری ہے عمل کرنا، ضروری ہے میرے بھائیوں، بغیر عمل کا کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا، عمل ضروری ہے، لیکن جو عمل آپ کر رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے عمل جو کر رہے ہیں نا تھوڑا سا عمل کریں، اس عمل کے اندر صالحیت کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ آئیے حدیث سے پوچھتے ہیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصحیح اور ترغیب کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے بیان کرتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لیصلی 60 سنہ وما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع۔ الصحیح والترغیب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے ایک شخص لایا جائے گا۔ اللہ کے سامنے، غور سے سنیے ان چیزوں کو، بہت باریکی چیزیں، غور سے سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اللہ کے پاس حاضر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو شخص حاضر ہوگا نا، اللہ اکبر، ان الرجل لیصلی 60 سنہ، 60 سال کا نمازی ہوگا، وہ مسلسل وہ 60 سال نماز پڑھتا ہوگا، کوئی نماز انہوں نے نہیں چھوڑی ہوگی، فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، کوئی بھی نماز انہوں نے نہیں چھوڑی ہوگی۔ لیصلی 60 سنہ، 60 سالہ نمازی ہوگا وہ انسان، اللہ کے پاس حاضر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہے گا معلوم ہے؟ وما تقبل له صلاۃ، اے شخص تمہاری ایک بھی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔
وما تقبل له صلاۃ، پوچھئے علماء کرام سے تمہاری ایک بھی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ رک کر کے ذرا بولو، میں یہاں پر 60 سال کا نمازی ہے، اس کی ایک بھی نماز اللہ رب العالمین قابل قبول نہیں کر رہا، نہیں قبول کر رہا اللہ تبارک و تعالی۔ ذرا ان لوگوں کو پوچھئے جو نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کی حالت کیا ہوگی؟ جو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے اس کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ فویل للمصلین، جہنم کے اندر اللہ رب العالمین ڈال دے گا ایسے لوگوں کو۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ قرآن پڑھیے، اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں جنتی جہنمیوں سے سوال کرے گا کیوں جہنم کے اندر چلے آئے، تو وہ کہے گا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور بے نمازیوں، جمعہ کی نماز پڑھنے والوں، ذرا سنو، اللہ کی قسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو پڑھو، آپ کا دل کھل جائے گا، آپ کا دل دہل جائے گا۔ کہاں جاؤ گے اللہ کو چھوڑ کر کے؟ کون سے مقام پر اپنا ٹھکانہ بناؤ گے؟ اللہ اکبر۔ نماز 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 سب سے بڑی چیز ہے، نماز پڑھو ایمان کے بعد۔ نماز کیوں میں کہتا ہوں نماز نماز؟ اور شریعت کے اندر اتنے مقامات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم اور احادیث نبویہ کے اندر نماز 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 نماز، علماء سے بھی آپ سنتے ہوں گے نماز نماز، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ کیوں؟ آخری وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، جائیداد دیکھنا، جگہ دیکھنا، دکان اچھی چلانا، مکان اچھے سے چلانا، بھائی بہنوں کے درمیان اچھے سے رہنا، لیکن قربان جائیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آخری وقت ہے، سانسیں چل رہی ہے، اب کے تب نکلے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میرے ران پر آپ کے سر مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں اے میری امت کے لوگوں، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو مت چھوڑنا مت چھوڑنا مت چھوڑنا۔ اللہ اکبر۔ باپ اگر وصیت کرے تو کتنے آسانی کے ساتھ ہم سنبھال کے اسے رکھتے ہیں، اپنے باپ سے بھی کمتر سمجھتے ہیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیسے مسلمان ہیں ہم سب؟ نماز بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیو، نماز پڑھیے نماز۔ ایک بات کہوں، یہ بات آ گئی ہے تو یہ نماز ایسی عبادت ہے نا، اگر آپ کر لیں گے تو یقین مانیں اللہ کا وعدہ ہے تمام برائیوں سے خود بخود بچ جائیں گے، اللہ بچا لے گا۔ اس لیے کہ اللہ سورہ عنکبوت کے اندر کہتا ہے نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہی وہ عبادت ہے، یہی وہ نماز ہے جس سے تمام برائیوں سے انسان کو بچا لیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور میرا ایمان ہے بحیثیت مسلمان اللہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ کا فرمان جو ہے نا کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں۔ نماز پڑھیے تو کیا کہا؟ 60 سالہ مسلسل نمازی ہوگا وہ انسان، اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دے گا وما تقبل له صلاۃ، تمہاری ایک بھی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ نماز پڑھا ہے بھائی، 15 منٹ آدھا گھنٹہ ہم وقت نکال کر کے دکان مکان چھوڑ کر کے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے مسجد کے اندر آ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے 60 سال کی مکمل نماز تمہاری ضائع برباد کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ آگے ٹکڑے کے اندر اس حدیث کے اندر لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تمہاری یہ نماز اس لیے قابل قبول نہیں ہے، نماز تو تم نے پڑھی ہے، نماز تو تم نے پڑھی ہے، لیکن اس کے اندر خشوع خضوع نہیں ہے، اس نماز کے اندر تم نے سجدہ صحیح سے کیا تو رکوع صحیح سے نہیں کیا، رکوع صحیح کیا تو سجدہ صحیح سے نہیں کیا۔ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع، تمہارا رکوع مکمل ہے تو سجدہ مکمل نہیں، سجدہ مکمل ہے تو رکوع مکمل نہیں۔ ایسی نماز پڑھتے نہیں پڑھتے، کرتے نہیں کرتے۔ آج ہمارے نمازیوں، میں دل کا مالک نہیں ہوں،
میں دل کا مالک نہیں ہوں، اللہ جانتا ہے، لیکن ہماری عبادتوں کے جو کرتوت ہیں، آگے چل کر کے میں بولوں گا کس طریقے سے اللہ کی پناہ، مسلمان ذلیل ہیں، کافر ہم پر قانون اور دیگر تمام چیزیں تھوپے جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اپنے اعمال کو صحیح کیجئے، اور رب ذوالجلال کی قسم ہے جب تک اپنے اعمال کو صحیح نہیں کریں گے کوئی کچھ نہیں، کوئی احتجاج کام نہیں آئے گا۔ اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے، پہلے اللہ کی مدد کرنا سیکھو۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے۔ اور اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو اخلاص اور للہیت کے ساتھ۔ قرآن پڑھو، آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ چیز اس حدیث کے اندر آپ نے دیکھا، ثابت جو کرنا تھا مجھے اس حدیث سے وہ بات مکمل ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے۔ وہ کیا ہے؟ عمل زیادہ ضروری نہیں ہے، عمل ضروری ہے کیجئے، لیکن عمل جو کر رہے ہیں نا وہ صالح ہو، نیک ہو، تب جا کر کے اللہ قبول کرتا ہے۔ نمازی ہے 60 سال کا نمازی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ، اخلاص اور الہیت کے ساتھ نہیں پڑھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ کیا فائدہ ایسا عمل کر کے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے مت کیجئے، اللہ کے لیے کیجئے۔ اچھا، یہ سمجھ میں آ گیا، عمل عمل تو ضروری ہے، لیکن جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل اخلاص اور للہیت، صالح ہو والعمل۔ اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے صالح کسے کہتے ہیں؟ نیک ہونا کسے کہتے ہیں؟ آئیے یہ بھی پوچھتے ہیں۔ حدیث اٹھاتے ہیں اور تفسیر اٹھاتے ہیں، وہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ تفسیر تشتری ایک بہت ہی محترم اور بڑی باریک چیزیں اس کے اندر نقل کی گئی ہے۔ اس کے اندر لکھا گیا ہے عمل صالح ہونا، اس کی تعریف کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ نیک عمل۔ لکھتے ہیں العمل الصالح ما كان خاليا عن الرياء ومقيدا بالسنة۔ اللہ اکبر۔ العمل الصالح، نیک عمل کیا ہے؟ ما كان خاليا عن الرياء ومقيدا بالسنة، جو عمل آپ کر رہے ہیں، پہلی چیز، دو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کے اندر۔ پہلی چیز، جو عمل آپ کر رہے ہیں، ما كان خاليا عن الرياء، وہ ریاکاری سے خالی ہو، دکھاوے کے لیے عمل نہ ہو۔ گھر کے اندر مہمان آ گئے تو مہمان کے ساتھ چلے نماز کے لیے، ایسا نہ ہو۔ محلے کے اندر ایک شخص نے بڑا جانور لے لیا تو میرے خیال اور میرے ذہن اور دماغ کے اندر یہ آتا ہے قربانی کے لیے اس سے بھی بڑا جانور میں خرید لوں، یہ ذہن کے اندر نہ ہو۔ میں نماز پڑھوں گا تو مولوی صاحب خوش ہو جائیں گے، یہ دل کے اندر نہ ہو۔ میں نماز نہیں پڑھوں گا یا عبادت نہیں کروں گا تو محلے والے کیا کہیں گے، یہ دل کے اندر نہ ہو۔ کسی کو دکھانے کے لیے وہ عمل نہ کیا جائے۔ آپ نے قربانی ابھی کی، اللہ اکبر، ابھی میں نے کہا نا دل کا مالک میں نہیں ہوں، علیم بذات الصدور، اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہی جانتا ہے سینوں کے بھیدوں کو، وہی خبیر ہے، وہی بصیر ہے، اور وہی تمام چیزوں کا مالک ہے۔ لیکن آج ہم دنیا کے اندر، خصوصاً انڈین مسلمانوں کے اندر جو کرتوت ہیں، ان کے اعمال کے، ان کے رہن سہن کے، ان کی زبانیں جو بولتی ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے 90% یا 80% مسلمان جو عبادت کرتے ہیں وہ دکھاوے کی عبادتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سیل فون آ گیا ہے، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں سے سیلفی نکال کر کے بھیج رہے ہیں۔ کس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو میرے بھائی؟ کس کو دکھانے کے لیے؟ اللہ خوش ہو جائے، اللہ کو دکھاؤ، دنیا والوں کو خوش مت کرو، ماں باپ کو خوش مت کرو ان عبادتوں کے ذریعے سے، اپنے اڑوس پڑوس کو مت خوش کرو، دنیا کی پرواہ مت کرو، اللہ خوش ہو جاتا ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔
ما کان خالیا عن الریا، تمام عبادتیں اور ایسی ہی عبادتیں اللہ قبول کرتا ہے۔ میرے بھائیو یہی روح ہے عبادت کی، تمام عبادتوں کی۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، ابھی آپ نے قربانی کی، قربانی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارے جانور کا گوشت، پوست، ہڈی، چمڑی، خون، یہ تمام چیزیں اللہ کو نہیں پہنچتی ہیں، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچتا ہے تو کیا پہنچتا ہے؟ دل کا تقوی۔ کچھ نہیں دیکھتا اللہ، گوشت کھا جاتے ہو سب کچھ کرتے ہو، لیکن اللہ کے یہاں کیا پہنچتا؟ یہ دل کا تقوی، اللہ دل کو دیکھتا ہے۔ تو ما کان خالیا عن الریا، کوئی بھی عبادت ریاکاری نہ ہو اس کے اندر، یہ اخلاص ہے، یہ نیک ہونا ہے۔ اور ساتھ میں کیا ہے؟ آج بہت سارے لوگ میں کر رہا ہوں اخلاص اللہ کے لیے کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے پھرتے ہیں میں اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں جو نماز، جو عبادت آپ کر رہے ہیں اس کے لیے نیک اور صالح ہونے کے لیے ایک دوسری شرط یہ بھی ہے وَمُقَيِّدًا بِالسُّنَّةِ، وہ عمل جو آپ کر رہے ہیں آپ دیکھیے وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اللہ قابل، اللہ قبول نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے اس دنیا کے اندر۔ اچھا ایک بات بولو، بتائیے مجھے، نماز پڑھتے ہیں بہت ساری چیزیں، بہت سارے، نماز کی بات مثال میں دے رہا ہوں، ساری عبادتوں کو آپ لے لیجئے، نماز اہم عبادت ہے اس لیے بار بار میں مثال دے رہا ہوں، دیگر تمام چیزیں جتنی بھی عبادتیں ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی قرآن کے اندر۔ نمازی آپ پڑھتے ہیں نا، تو اللہ نے قرآن کے اندر صرف کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ کون سے وقت آپ پڑھو گے؟ کتنی رکعت آپ پڑھو گے؟ کہاں پڑھو گے؟ کن کے پیچھے پڑھو گے؟ یہ کن سے سیکھیں گے آپ؟ یہ کن سے سیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے سیکھ سکتے ہیں؟ زندگی نامکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے کہا ہے عمل آپ کر رہے ہیں ان تمام اعمال کو سب سے پہلے تو اخلاص اور اللہیت کے ساتھ کیجئے، اور دوسری شرط ہے اللہ اکبر ومقیدا بالسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ وضو کرتے ہیں آپ، مثال کے طور پر وضو کرتے ہیں آپ، وضو، فرائض وضو کتنی ہیں؟ 4 ہیں نا، فرائض وضو 4 ہیں۔ کیا کیا چیزیں ہیں؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، چہرے کو دھوئیے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا مسح کیجئے، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھ، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، چہرے کو دھوئیے، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھوئیے، سر کا مسح کیجئے اور اپنے پاؤں کو دھوئیے۔ یہ 4 فرائض وضو ہیں۔ اٹھائیے سورہ مائدہ، سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے 4 فرائض وضو ہیں۔ اچھا یہ بتلائیے، یہ 4 فرائض وضو ہیں، باقی کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں اور اسی طریقے سے انگلیوں کا خلال کرتے ہیں، کان کا مسح کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں چھوڑ دیں گے تو کیا وضو ہو جائے گی آپ کی؟ ہو جائے گی۔ نماز پڑھتے ہیں، فرائض نماز کتنے ہیں؟ قیام کرنا، سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، تشہد کرنا، یہی چیزیں فرائض وضو ہے نا۔ اب سورتیں پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں اور تشہد میں انگلیوں کا حرکت دیتے ہیں، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ سنن نماز ہے۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے نماز مکمل ہو جائے گی؟ ابھی آپ نے حدیث سنی نہ پہلے، خشوع خضوع نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہر ٹھہر کر کے نماز پڑھا ہے، سجدہ کیسے کرنا، رکوع کیسے کرنا ہے، یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ قبول نہیں کرے گا میرے بھائیوں۔ تو سمجھ لیجئے وَمُقَيِّدًا بِالسُّنَّةِ، بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اماموں کے پیچھے چلتے ہیں،
فلاں امام نے ایسا کہا، فلاں محترم نے ایسا فرمایا ہے، امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے، امام شافعی کا یہ قول ہے، فلاں حضرت کا یہ قول ہے۔ میرے بھائیوں ان تمام کو چھوڑو، امام اعظم سب سے بڑے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ دیکھو۔ اللہ وہ پوچھے گا، یہ نہیں پوچھے گا شافعی نے کیا کہا، امام ابو حنیفہ نے کیا کہا، امام مالک نے کیا کہا، امام احمد ابن حنبل نے کیا کہا، کچھ نہیں پوچھے گا اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ پوچھے گا رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے اللہ اکبر، جو انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھ سکا وہ کیسا مسلمان ہے، کیسا مسلمان، کیسے ہم چھوڑ دیتے ہیں ان چیزوں کو۔ تو میرے بھائیوں عمل صالح ہونا، نیک ہونا، اس کو کہتے ہیں ما کان خالیا عن الریا، ریاکاری سے خالی ہو، ومقید بالسنہ، سنت کے مطابق ہو، وہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی، من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت ہو عمل کرے اور وہ عمل صالح ہو۔ اچھا تیسری چیز وَهُوَ مُؤْمِن، یہ عمل کر رہے ہیں نا جتنے اعمال ہیں، یہ عمل کرنے والا مومن ہو، مسلمان ہو۔ وَهُوَ مُؤْمِن، مومن ہونا ضروری ہے، شرط ہے، اس لیے کہ ایمان سے بڑی دولت کچھ بھی نہیں ہے، اور ایمان کے بغیر آپ کروڑوں روپے خرچ کر دیجئے اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ بہت ساری جماعتیں آج نکلی ہوئی ہیں، تنظیمیں نکلی ہوئی ہیں، چنئی کے اندر ابھی سیلاب آیا اور دیگر ملک کے کونے کونے کے اندر مختلف جماعتیں گئی، اللہ اکبر، اور کتنے امداد حیدرآباد کے اندر آیا، اور ادھر دیکھیں گے کتنے جماعتیں ہم یہ خیر کا کام کر رہے ہیں، ایمان نام کی چیز نہیں، ہم یہ خیر کا کام کر رہے ہیں اور نام کسی اور کا لے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں وَهُوَ مُؤْمِن، تمام کام آپ نیک عمل کریں، اللہ رب العالمین اس وقت تک قبول نہیں کرے گا اس نیک عمل کو جب تک کہ آپ کے دل کے اندر اللہ کے تئیں ایمان نہ ہو۔ وَهُوَ مُؤْمِن شرط ہے۔ اور ایک بات بولوں، ایمان سے بڑی دولت اس دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ دلیل چاہیے اس کی، اٹھائیے سورہ عمران آیت نمبر 91، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احد اللہ تبارک و تعالیٰ 91 کے اندر آیت ذہن سے نکل رہی ہے، وہ 91 کی یہ آیت ہے سورہ عمران کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتا ہے ایک کافر انسان اگر کفر کی حالت میں اسے موت آ گئی، فلن يقبل من احد، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک بھی عمل قبول نہیں کرے گا، چاہے دنیا کے اندر کچھ بھی کر لے، اور مر جانے کے بعد کفر کی حالت میں وہ انسان مر گیا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اور کہے گا نا کہ میں زمین بھر سونا فدیے کے طور پر دینا چاہتا ہوں، مجھے جنت دے دے اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دے گا۔ اللہ، سونا، معمولی سا سونا کسی کے پاس ہوتا ہے تو زمین میں اکڑ کر کے چلتا ہے وہ انسان، زمین بھر سونا اگر خرچ کر دے اس ایمان کے بدلے میں فدیے کے طور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ یہ ایمان سب سے بڑی چیز۔ اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ پر ایمان، آخرت کے اوپر ایمان، اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان، کتابوں کے اوپر ایمان، نبیوں کے اوپر ایمان، اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان۔ اب اس کی تشریح اگر جاؤں تو بہت لمبا وقت چاہیے میرے بھائیوں، مختصر سمجھیے اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان اگر لاتے ہیں تو تمام کام اللہ کے لیے کیجیے، تمام کام اعتماد بھروسہ اللہ پر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک مثال میں دے کر کے
آگے بڑھتا ہوں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام ابھی آپ نے قربانی دی ہے نا, ابھی تو سیرت آپ نے سنی ہوگی بہت ساری چیزیں. بیچارے ایسے پیغمبر گزرے ہیں, اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ہمیں چلنے کے لیے بتلایا ہے, دین حنیف قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد واحد ایسے نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس امت کے لوگوں کو بھی کہا ہے کہ ان کے پیچھے چلو, ان کے دین کے اوپر چلو. لیکن ہم بدنصیب انسان ہیں, ابراہیم علیہ السلام کو سال میں ایک بار یاد کرتے ہیں, بس سال میں ایک بار یاد کرتے ہیں. ان کی پوری سیرت پڑھے ہوں گے نا. آگ کے اندر جب ڈالے گئے ابراہیم علیہ السلام, ایمان کسے کہتے ہیں ذرا دیکھیے, کتنی بڑی آگ تھی, کس چیز کا نام ایمان ہے. کتنی بڑی آگ, اتنی بڑی آگ جلائی گئی, وہاں سے کوئی پرندہ اگر پر مارتا تو جھلس کر کے نیچے آ جاتا تھا, اتنا بڑا شعلہ تھا. ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا. جب نا ڈالنے سے پہلے لوگوں نے کہا, بہت ساری مخلوق آئی, ابراہیم میں تیری مدد کروں, میں بچاؤں, میں بچاؤں, آپ کی مدد کروں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا, ایمان کس چیز کا نام ہے. میرے بھائیوں, کتنی بڑی مصیبت آ جائے, آج بھی رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اس دعا کو یاد کر لیجئے. سفر میں ہو, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, عذر میں ہو, کہیں پر بھی ہو, بیماری ہو جاتی ہے, دیگر تمام مصیبتوں کے اندر آپ مبتلا ہو جاتے ہیں, آپ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اس دعا کو یاد کر لیجئے. کیا کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو جب لوگوں نے کہا میں آپ کی مدد کروں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبنا اللہ. کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. میرے لیے اللہ کافی ہے, تمہاری مدد نہیں چاہیے. میرے لیے اللہ کافی ہے, تمہاری مدد نہیں چاہیے. سب کے سب دیکھتے چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ میں ڈال دیے گئے. اللہ اکبر, سب کے سب خوش سے پوری قوم والے. آج کیا ہوگا, ابراہیم جل گیا, ختم ہو گیا, نیست و نابود, سب مٹ گیا. لیکن کیا ہوا, حسبنا اللہ, دل سے آواز نکلی تھی نا یہ دعا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو سن کر کے اللہ نے کیا فرمایا, قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اے آگ ابراہیم کے اوپر سلامتی والی بن جا. پوری قوم خوش تھی, سب کے سب کھڑے انتظار کر رہے تھے, اب ختم ہو گیا سب کچھ. ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا پر کتنا اثر ہوا معلوم ہے؟ اللہ اکبر, سب خوشی منا رہے تھے قوم والے. ابراہیم علیہ السلام بیچ اتنی بڑی آگ سے اپنے دامن کو جھاڑتے ہوئے نکل کر کے چلے آ گئے. سب کے چہرے مرجھا گئے. یہ ہے ایمان, اس چیز کا نام ایمان ہے. آج ہم اللہ پر اللہ کو بھول گئے, مال دولت اور نہ جانے کن کن چیزوں پر آپ بھروسہ کرتے پھر رہے ہیں. نہیں میرے بھائیوں, ایمان بہت بڑی چیز ہے, اس سے بڑی دولت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ ہوا مومن. کوئی بھی عمل کر رہے اس سے پہلے اپنے ایمان کو جھانکیے. ہم دعا کر رہے ہیں, ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, نیست و نابود کر دے, فلاں ڈھکا, یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں, حرم کے اندر جا کر کے دعا کر رہے ہیں, ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ دعا کرنے سے پہلے اللہ نے کہا وَلْيُؤْمِنُوا بِي, شرط ہے قبولیت کے لیے, وَلْيُؤْمِنُوا بِي, تمہارے دل کے اندر ایمان ہونا چاہیے, تمہارے دل کے اوپر ایمان ہونا چاہیے, تب جا کر کے اللہ قبول کرتا ہے. اللہ اکبر. وہ مومن یہ چیزیں کریں گے, کیا ہو, ایمان ہو, مرد ہو یا عورت ہو, نیک عمل اگر کرتا ہے اخلاص اور للہیت کے ساتھ, تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے کہا اس دنیا کے اندر کیا دے دے گا, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم تمہیں دنیا کے اندر ہی حیات طیبہ دے دیں گے. اور حیات طیبہ کی بڑی لمبی تفسیر علماء نے لکھی ہے, مفسرین نے مختصر تمام تفسیروں کا ایک نچوڑ ایک لفظ میں بیان کر دیا ہے. وہ کیا ہے معلوم ہے؟ حیات طیبہ, قناعت والی زندگی اللہ نصیب کر دے گا. علماء سے پوچھئے, یہاں جو امام صاحب ہوں گے, یہاں کے جو علماء ہوں گے نا, ان سے پوچھئے گا قناعت کسے کہتے ہیں. قناعت ایک لفظ ہے لیکن اتنا معنی خیز ہے. اللہ اکبر. قناعت والی زندگی مختصر میں بتلاتا ہوں, کیا ہے معلوم ہے؟ انسان کو جو دے دے اس کو لے کر کے بھی خوش, اور جو نہ دے تب بھی خوش. یہ قناعت والی زندگی. لالچی نہیں ہوتا ہے, لالچی نہیں ہوتا ہے, اور جی بھی نہیں چراتا ہے ایسا انسان. اللہ رب العالمین کے فیصلے پر انسان خوش ہو جاتا ہے, اسے قناعت والی زندگی کہتے ہیں. آج ہے خوش, تجارت
ایک دکان بڑی دوسری دکان کی لالچ میں، تیسری چوتھی پانچویں چھٹی آٹھویں، اللہ اکبر، ایسی دکان 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 مکان اور تجارت میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ نہ ہمیں اولاد کی فکر ہے، نہ پڑھائی کی فکر ہے، نہ بیوی کی فکر ہے، نہ بچوں کی فکر ہے، یہاں تک کہ اللہ کی عبادت کو ہم نے ترک کر دیا اس تجارت کے چکر میں، دنیا کمانے کے چکر میں ہم نے سب کچھ ترک کر دیا۔ بھلا بتلائیے ایسی زبان سے ہماری کوئی لفظ اگر نکلے اللہ کے لیے، اللہ قبول کرے گا؟ قناعت والی زندگی اگر کسی کو، میں کہتا ہوں قرآن احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، قناعت جسے مل جاتی ہے نا، اس سے بڑی دولت دنیا کے اندر کچھ نہیں ہے، اس سے بڑی دولت دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ہی دے دیتا ہے، یہ بدلے کے طور پر نہیں ہے، یہ تحفے کے طور پر ہے، یہ تحفے کے طور پر ہے۔ قناعت جسے مل جاتی ہے، ایسا عمل کر لیں گے نا، سکون کی زندگی، پاکیزہ زندگی، مطلب کیا ہے؟ شوگر سے بچ جاؤ گے، بی پی سے بچ جاؤ گے، حسد سے اللہ بچا لے گا، برائیوں سے اللہ بچا لے گا، دیگر تمام نفرتوں سے اللہ بچا لے گا، امن سکون کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے گا، رزق حلال اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے گا، نفرتیں اور لڑائی جھگڑے سے بچ جاؤ گے آپ، بیماریوں سے بچ جاؤ گے آپ، سکون کی نیند آئے گی جب سو جاؤ گے تو۔ یہ ہے حیات طیبہ، یہ ہے حیات طیبہ، ایسی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہر انسان پریشان ہے، پریشانی کا حل ڈھونڈو نا، پریشانی کا حل یہاں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ یہ تو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے گا، آخرت کے اندر کیا دے گا؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسی نعمت ہم تمہیں دیں گے جس کا اندازہ تمہیں خود نہیں ہے، نہیں معلوم۔ کون جانتا ہے جنت کیسی؟ کون جانتا ہے؟ جنت ہی ہے نا، اور جنت اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں، تمام نعمتوں کا تذکرہ ناممکن ہے۔ ایک نعمت میں بولوں آپ کو، ایک درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے، ایک درخت ہے جنت کے اندر جس کا نام طوبہ ہے، اس کا سایہ کتنا ہے معلوم ہے؟ کتنی بڑی جنت ہے آپ اندازہ کر لو، اس کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلسل 100 سال گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کے دوڑتے ہوئے سفر کرے پھر بھی اس درخت کے سائے کو مکمل نہیں کر سکتا، اتنا بڑا درخت ہے۔ اور یہی وہ طوبہ ہے جہاں سے جنتیوں کے لیے پوشاک نازل کیے جائیں گے، وہیں سے نکلیں گے، اور یہیں پر جمعہ بازار بھی لگے گا۔ اللہ اکبر، کتنی نعمتیں ہیں، اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر کے اللہ اکبر، کل قیامت کے دن ایسی زندگی جو ابھی آپ نے سنی ہے نا، ان تمام اعمال کو کرتے ہوئے آپ زندگی اگر گزار لیتے ہیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار نصیب فرما دے گا۔ اس سے بڑی نعمت کچھ بھی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی نعمت کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا ہے، معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت آپ نے سنی ہے، اتنی باتیں ابھی نامکمل ہیں اس کے اندر، ابھی نامکمل ہیں۔ ذرا غور سے پڑھیے قرآن کو، اور ایک ایک آیت کو پڑھیے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی میرے بھائی۔ قرآن پڑھیے، یہ پڑھنے کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے ہے، اس سے بہتر دستور اس دنیا کے اندر نہیں، اس قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے۔ آخری بات بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن کی بات آئی تو کچھ سالوں پہلے لندن کے اندر ایک میٹنگ تھی، پورے دنیا کے ممالک کے جتنے پی ایم ہوتے ہیں نا اس میٹنگ کے اندر شرکت کرتے ہیں۔ اللہ غریق رحمت کرے ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو سعودی عرب کے بادشاہ تھے، اس وقت اب انتقال ہو گیا ان کا، وہ بھی پہنچے ہوئے تھے پوری دنیا کے وہاں پر۔ قرآن کتنی بڑی چیز ہے آپ اندازہ کرو، یہ قرآن و حدیث کے اندر بہت ساری مثالیں، یہ دنیا کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ وہ بھی پہنچے ہوئے تھے، سب نے اپنا دستور پیش کیا، انڈیا کا یہ، پاکستان کا یہ، اور افریقہ کا یہ، امریکہ کا یہ، تمام اپنے دستور، ہمارا قانون یہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، ایک ہاتھ میں قرآن لے کر کے ایسا بلند کیا، اور اس میں سے ایک چھوٹی سی سورت اس کی تلاوت کی، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی، اور انہوں نے کہا اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور قانون کی ضرورت نہیں ہے،
اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ سعودی عرب نے بھی جب قرآن کو چھوڑ دیا تو آپ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، نہیں ہے کہ نہیں آپ کے سامنے؟ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن ہوتے ہوئے اس سے بہتر کوئی قانون نہیں ہے۔ اس کو پڑھیے اور پڑھ کر کے اپنی زندگیوں میں لائیے اس کو، تب جا کر کے آپ صحیح زندگی گزار سکتے ہیں، ورنہ در در کی ٹھوکریں کھائیں۔ پاکستان، انڈیا اور جاپان اور دیگر تمام کی تحریریں اور تمام چیزیں آپ پڑھ لیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے سکون نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا کے اندر جب تک رہیں اللہ ہم سب ایمان کے ساتھ رہیں، ہم سب کا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ جتنی باتیں کہی گئی ہیں سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔